سورت احزاب کا پہلا رکوع ہم نے پڑھ لیا صبح کے وقت، دوسرا رکوع شروع کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم۔ سورۃ احزاب آیت نمبر 9۔ اے ایمان والو، یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہوئی جبکہ آئے تم پر لشکر، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، ہم نے ان پر تیز ہوا بھیجی، وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسے فرشتے جن کو تم نے نہیں دیکھا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ بھی تمہارے عملوں کو دیکھنے والا ہے۔ اور شوال سن 5 ہجری، اس میں یہ غزوہ خندق جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ خندق اس لیے کہتے ہیں کہ خندق کھودی گئی، غزوہ خندق ہو گئی۔ احزاب حزب کی جمع، حزب کا معنی گروہ، جماعت، اس کی جمع احزاب، کئی سارے قبائل، کئی سارے گروہ مل کر مشترکہ طور پر مسلمانوں کے خلاف انہوں نے حملہ کیا۔ تو 4000 کا لشکر تو صرف قریش کا ہی تھا، جس میں 300 سوار تھے، گھوڑ سوار، اور 1500 شتر سوار، اونٹوں پر سوار، اور 4000 تو قریش کا لشکر تھا، مجموعی تعداد 12000، بلکہ بعض روایات میں اس سے بھی فرق۔ قریش کے لشکر جو ہے ان کی کمان ابو سفیان کر رہا تھا، جو سب سے معمر، سب سے تجربہ کار سردار تھا۔ عربوں نے اتنی بڑی فوج کشی نہیں دیکھی تھی کبھی، اور یہ ان کو اکسانے والے یہ یہود تھے، بنو نذیر کے، بنو نذیر کے یہود، جن کو مدینے سے نکالا گیا تھا ان کے جرموں کی وجہ سے۔ تو یہ یہود بنو نذیر خیبر جا کر آباد ہو گئے تھے، اور خیبر میں وہاں سے انہوں نے پیغام رسانی کا سلسلہ شروع کیا مشرکین مکہ کے ساتھ، اور ادھر سے مشرکین کو بھڑکایا، اور ادھر جو مدینہ کے پاس بنو قریظہ رہتے تھے، یہود بنو قریظہ، ان کو بھی جوش دلایا کہ تم ہمارے ساتھ ہو جاؤ، مشرکین کا لشکر بھی آئے گا، ہم بھی ہوں گے، یک بارگی مسلمانوں کا صفایا تھا۔
مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا صحابہ سے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم فارس والے، ہم لوگ ملک فارس والے، ہم جب اس طرح محصور ہو جاتے تھے تو ہم اپنے ارد گرد خندقیں کھود لیا کرتے تھے تاکہ محفوظ ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے کو پسند کیا اور پورے شہر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائزہ لیا۔ جہاں جہاں سے داخلہ ممکن ہو سکتا تھا، شمال کی جانب کھلی تھی مدینہ اور کچھ مغربی جانب کا حصہ، 3.5 میل لمبی خندق کھودی گئی، نیم دائرے کی شکل تقریباً، اور یہ یوں سمجھ لیجئے کہ جبل صلح سے گھومتی ہوئی جبل احد تک تقریباً۔ تو جدھر سے مشرکین کی آمد ہو سکتی تھی وہاں خندق کھود دی۔ تو جب مشرکین کا لشکر پہنچا، انہوں نے خندق دیکھی تو وہ حیران رہ گئے، کہنے لگے کہ یہ مکر ہم نے عربوں میں نہیں دیکھا، یہ نئی چیز ہے ہمارے لیے۔ تو 1 مہینے محاصرہ کیے رکھا، شوال کا مہینہ پورا محاصرہ کیے رکھا، اکا دکا جھڑپیں، دور سے تیر اندازی، ایک دوسرے پر پتھراؤ، معمولی جھڑپیں ہوتی تھیں، 2 بدو باہم لڑائی، اجتماعی طور پر ایسے نہیں۔ چنانچہ وہ اکا دکا جو جھڑپیں ہوئی ان میں بعض صحابہ شہید ہوئے، غالباً 5 صحابہ شہید ہوئے اس جنگ خندق میں۔ تو جب شوال کا مہینہ ختم ہوا، ذیقعدہ کا مہینہ شروع ہونے کو تھا، تو قریش پر یہ بات گراں گزری کہ اب حرمت والا مہینہ شروع ہو رہا ہے، ہم اس میں کیسے لڑائی کریں۔ تو اللہ نے ان میں پھوٹ بھی ڈال دی، آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد نہ رہا، طوفان آندھی بھی چلی، اس نے ان کی ہانڈیوں کو الٹ دیا، خیموں کو اکھاڑ دیا، اور یہ چیز بھی ان کے لیے رکاوٹ بن گئی کہ حرمت والا مہینہ شروع ہو رہا ہے ذیقعدہ کا، ہم کیسے لڑائی کریں۔ اس لیے ابو سفیان نے اپنے لشکر کو کوچ کا، واپسی کا حکم دیا، تو پھر اس طرح ایک ایک کر کے سارے یہ واپس ہو گئے۔ تو اس موقع پر قرآن نے فرمایا کفى اللہ المؤمنین القتال، اس جنگ میں اب اللہ ایمان والوں کے لیے کافی ہو گیا۔ تو کفا کے لفظ سے اشارہ مل گیا کہ انہوں نے جتنی لڑائی کرنی تھی بس کر لی، اب آگے لڑنا ان کے بس میں نہیں ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بھی دیا کہ اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے، یہ ہم پر چڑھائی نہیں کر سکے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جنگ خندق سے پہلے تو مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے ہیں، کفار فوجیں لے کر آئے، بدر کے اندر فوج آئی، احد کے اندر فوج آئی، ٹھیک ہے، خندق کے اندر فوج آئی، لیکن کفى اللہ المؤمنین القتال کے بعد پھر جو ہے فوج نہیں ان کی آ سکی۔ پھر مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا اور مکہ فتح کیا۔ تو
جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہودیوں کی حرکت اور جوش دلانے پر یہ جنگ شروع ہوئی۔ بنو نذیر کے یہودی جو مدینہ سے جلا وطن ہو کر خیبر میں جا کر آباد ہو گئے تھے، انہوں نے اپنے ساتھ بنو قریظہ کو ملایا۔ بنو قریظہ کا اس وقت تک معاہدہ تھا مسلمانوں کے ساتھ، ان کو ملایا، مشرکین کو کہا 2 سال کی طویل مشاورت، غور و خوض، مکمل تیاری، اس کے بعد یہ اتنا بڑا لشکر جنار مسلمانوں کے خلاف اکٹھا ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، یا ایھا الذین آمنوا کے نیچے لکھ لیجئے مومنین کے لیے دوسرا حکم، دوسرا حکم، مومنین کے لیے دوسرا حکم۔ اچھا جی، پیچھے النبی اولیٰ بالمؤمنین کے نیچے ہم نے لکھوایا تھا مومنین کے لیے پہلا حکم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ کا ادب احترام، آپ کی اطاعت، النبی اولیٰ بالمؤمنین، یہ مومنین کے لیے پہلا حکم تھا، اور یا ایھا الذین آمنوا اذکروا یہ دوسرا حکم۔ یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہوئی، اذ جاءتکم جنود، لشکر تم پر چڑھ کر آ گئے، لشکروں نے چڑھائی کر لی، ابو سفیان کا لشکر، عیینہ قبیلہ، عیینہ ان کا لشکر، بنی اسد، بنی عامر، بنی کنانہ، غطفان، جنود، یہ کئی سارے لشکر تھے، اور مدینے کے بنو قریظہ وہ بھی ساتھ شامل ہوئے تھے۔ ارسلنا علیہم ریحا، دیکھ لیجئے مقام عذاب میں ریح واحد استعمال کیا قرآن۔ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہوا جب ایک طرف سے چلتی ہے تو تند و تیز ہوتی ہے اور نقصان دہ ہوتی ہے، اللہ اس کو مقام عذاب میں ذکر کرتا ہے، اور مقام نعمت میں جب ذکر کرتے ہیں تو الریاح جمع کا صیغہ، کیونکہ جب ایک طرف سے ہوا چلی اس کے مد مقابل دوسری طرف سے بھی چلی تو دونوں مل کر معتدل ہو گئے، وہ نعمت بن جاتی۔ الا یہ کہ کشتی ہو بادبانی تو اس کے لیے وہ ایک ہی طرف کی ہوا جو ہوتی ہے وہ نعمت ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے کشتی والی نعمت کا جہاں ذکر کیا وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، وہاں مقام نعمت میں ریح کا ذکر کیا اور اس ریح کے ساتھ طیبۃ کا لفظ ذکر کیا کہ وہ ایک طرف کی ہوا تھی لیکن وہ تند و تیز طوفان کی طرح کی نہیں تھی، بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وہ خوشگوار ہوا تھی۔ وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکر بھیجے ہم نے جن کو تم نے نہیں دیکھا، فرشتے۔ لم تروہا پر اشکال ہو سکتا ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ
اور بعض صحابہ کہتے ہیں ہم نے تو دیکھا، جنگ خندق میں فرشتوں کو دیکھا۔ قرآن کہتا ہے لم تروہا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ عمومی طور پر ایسا ہوا، لم تروہا عام طور پر جو ہے نہیں دیکھا، اکا دکا کسی نے دیکھا، وجنودا لم تروہا۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ جنگ خندق کے اندر فرشتوں نے جنگ نہیں کی، جیسے بدر کے اندر فرشتوں نے باقاعدہ لڑائی کی، یہاں پر جنگ کی فرشتوں نے جنگ بدر میں، تو خندق کے اندر فرشتوں نے لڑائی نہیں کی۔ پھر فرشتے نازل کیے ہوئے کافروں کو مرعوب کرنے کے لیے، اہل ایمان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اور کافروں کو مرعوب کرنے کے لیے۔ چنانچہ احادیث مبارکہ کے مطابق فرشتے خندق کے پار جدھر مشرکین کا لشکر تھا وہاں جا کر تکبیر کے نعرے بلند کرتے تھے زوردار، جس کی وجہ سے وہ ڈرے اور سہمے رہتے تھے کہ اب مسلمانوں نے حلہ بول دیا۔ تو صرف جو ہے ڈراوے دھمکاوے کا کام کیا فرشتوں نے۔ وجنودا لم تروہا وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ اے ایمان والوں تمہارے عملوں کو دیکھ رہا تھا۔ تمہارے عمل کون سے تھے کہ خندق کھود رہے ہیں پتھریلی زمین اور بھوک کی شدت ہے، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے اور اس کے باوجود جو ہے استقامت دکھائے ہوئے، تو ان سب عملوں کو اللہ دیکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں قضا ہو گئیں اس جنگ کی مصروفیت کے دوران۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بددعا کے طور پر کہ دیکھو اللہ ان کا برا کرے، انہوں نے ہماری عصر کی نماز فوت کر، الصلاۃ الوسطیٰ، ہماری عصر کی نماز انہوں نے فوت کر۔ اچھا جی، اذ جاؤکم من فوقکم، جب یہ لوگ چڑھ آئے تھے تم پر بالائی جانب سے، مشرقی جانب مدینہ کی بلند و بالا ہے۔ اللہ میاں ہم سب کو مدینے لے جائیں۔ تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ مدینہ منورہ کے 3 اطراف جو ہیں ان میں ٹیلے، چٹانیں، پہاڑیاں، کالے پتھر، 3 اطراف ایسے ہیں مدینہ کے کہ وہاں سے کھلا میدان نہیں ہے کہ لشکر جو ہے ہزاروں کا وہاں سے آ سکے۔ ایک جانب ہے جہاں سے لشکر آ سکتا تھا، اسی طرف سے لشکر جنگ احد کے لیے بھی آیا تھا، اور مسلمانوں نے باہر نکل کر جبل احد کو اپنی پشت پر رکھ کر اسی جہت سے دشمن کا سامنا کیا۔ بات سمجھ آ رہی؟ اور اب خندق والی جنگ میں بھی اسی طرف سے لشکر آیا، تو اسی طرف خندق کھودی شمال کی طرف، اور کچھ تھوڑا سا مغربی رخ پر بھی۔ تو بالائی حصہ جو ہے من فوقکم، یہ مدینہ کا مشرقی حصہ ہے۔ ومن اسفل منکم، اور تمہاری نشیبی جانب سے، نچلی جانب سے، یہ مغرب کی جانب ہے، مدینہ منورہ کی مغربی جانب، جدھر وہ ثنیات الوداع، وہ ٹیلے جدھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف سے ہجرت کے وقت آئے تھے قباء بستی کے پاس، اس طرف سے پھر مدینہ شہر میں داخل ہوئے، وہ مغربی جانب۔ پھر بچیوں نے بنی نجار کی ترانے گائے تھے، طلع البدر علیہ، تو یہ مغربی جانب، یہ نیچے تھی، اور مدینہ میں قبلہ جنوب کی جانب ہے۔
مدینہ منورہ میں قبلہ جنوب کی جانب۔ اچھا جی، یہ جنوب کا لفظ تو میں نے ویسے بول دیا، آیت میں تو دو لفظ ہیں، من فوقکم بالائی جگہ سے مشرقی طرف، ومن اسفل منکم اور نشیبی جگہ یہ مغربی جانب۔ تو قبیلہ بنو اسد اور غطفان کا لشکر مشرق کی طرف سے آیا، قبیلہ بنی اسد اور قبیلہ غطفان غین کوئیں پہ، ان کا لشکر مشرق کی طرف سے آیا تھا، اور قریش اور بنی کنانہ کا لشکر مغربی سمت سے آیا۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ ایسا نازک ترین مرحلہ تھا، ایسے شدید مشکل حالات تھے، سخت سردی، کھانے کو کچھ نہیں، غلے کی گرانی، پتھریلی زمین کی کھدائی، اور اتنے بڑے لشکر جرار اس کے ساتھ مقابلہ۔ تو زاغت الابصار آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، بلغت القلوب الحناجر کلیجے منہ کو آنے لگے، خوف کی حالت میں دل زور سے دھڑکتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابل کر باہر گرے گا۔ تو اس شدت خوف کی منظر کشی قرآن نے ان لفظوں کے ساتھ کی ہے، بلغت القلوب الحناجر، کلیجے منہ کو آ گئے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ الظُّنُونَ یہ بعض قراتوں کے مطابق ہے الف، اور بعض قراتیں بغیر الف کے ہیں الظُّنُون۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ انسان کی طبیعت ہے، مشکل حالات میں وسوسے آتے ہیں۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ پتہ نہیں کیا بنے گا، وسوسے آتے ہیں مشکل حالات میں۔ طبعی طور پر انسان کو وسوسے آنا یہ کوئی مذموم نہیں ہے، انسان ہے، پہاڑ نہیں ہے، انسان ہے۔ تو مشکل حالات میں وسوسے آنا یہ مذموم نہیں ہے، بڑے بڑوں کو وسوسے آ جاتے ہیں۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ اس موقع پر آزمائے گئے ایمان والے۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا اور ان کو شدید جھنجھوڑا گیا۔ زلزلو اس موقع پر آزمائے گئے ایمان والے اور ان کو شدید جھنجھوڑا گیا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ اس کے نیچے لکھ لو خباثات منافقین، منافقین کی خباثتیں۔ خباثات منافقین، جب منافقین کہہ رہے تھے وہ وقت بھی عجیب تھا۔ اذ یقول المنافقون جب منافقین، والذین فی قلوبہم مرض یہ واو عطف تفسیری کے لیے ہے، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا۔ مرض کون سا تھا؟ منافقت اور شک کا مرض تھا۔ والذین یہ واو جو ہے عطف تفسیری کے لیے، اسی المنافقون کی تفسیر اور تشریح ہے۔ جب کہہ رہے تھے منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں
مرض تھا۔ مرض کس کا؟ منافقت اور شک کا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے مگر دھوکے کا، نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے مگر غرورا، دھوکے کا۔ مشہور بات ہے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے حصے میں خدائی کا جو حصہ ان کی تقسیم میں ان کی طرف آیا تو اس میں ایک بڑی چٹان آ گئی، اور وہ چٹان تھی چکنی، اس پر کدال مارتے تھے تو وہ پھسل جاتی تھی، اور اس پر کوئی چیز ٹکے گی نہیں، چکنی چٹان تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود خندق میں اترے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس پر ضرب لگائی، یعنی تو روشنی نکلی، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، 3 مرتبہ آپ نے ضرب لگائی اور تینوں مرتبہ اس سے روشنی نکلی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روشنی میں ایران اور شام اور یمن کے محلات دیکھے، اللہ نے دکھلا دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایران، شام، اور اشارہ تھا کہ اے میرے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت ان علاقوں کو فتح کرے، آپ کی امت ان علاقوں کو فتح کرے۔ تو اس موقع پر منافقین نے مذاق اڑایا، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ یہ اللہ اور اس کے رسول نے جو ہم سے وعدہ کیا یہ دھوکے کا ہے۔ ہم تو پیشاب کے لیے جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ابھی شام کے محلات نظر آ گئے، یمن کے محلات نظر آ گئے، ایران کے محلات نظر آ گئے۔ حالت تو یہ ہے کہ پیشاب کے لیے جاتے ہوئے ڈر رہے ہیں۔ مذاق اڑایا منافقین، انہوں نے مذاق اڑایا۔ آج بھی کچھ لوگ دین والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ حرام کھاتے ہیں، پھر جب کلوا من الطیبات نہیں ہوتا، پھر وَاعْمَلُوا صالحا کی بھی توفیق نہیں ملتی۔ خیر کی بات اس کے منہ سے نکلے گی جس کے منہ میں حلال لقمہ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ دیکھتے ہوں گے بعض سیاستدان اور بعض جناب صحافی، ہاں جی، اور بعض جناب بیوروکریٹ وغیرہ، ان کے منہ سے کبھی کوئی خیر کی بات نکلتی نہیں، ایسے لعنتی قسم کے، منحوس قسم کے ہوتے ہیں۔ تو وہ کیا ہوتا ہے، جب کھانا حرام ہے تو پھر خیر کی بات کہاں سے منہ سے نکلے گی؟ ہاں، ان کے منہ سے اگر حمایت کی بات نکلے گی تو امریکہ کی حمایت کی بات نکلے گی، کافروں کی حمایت کی بات نکلے گی، اسرائیل کی حمایت کی بات نکلے گی، اور ایمان والوں کی باری آئے گی تو وہ مذاق اڑائیں گے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے منظر جو قرآن جو ہے منافقین کا منظر ہے۔ ایسے لوگ اگر توبہ نہ کریں تو خاتمہ ان کا ایمان پر نہیں ہوگا، خراب ہوگا خاتمہ۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، ہمارے ساتھ سفر حج میں ایک آدمی تھا، وہ پورے سفر میں جو ہے نا، پورے سفر کے دوران میں نے نوٹ کیا وہ یہی جملہ بولتا، او دیکھ مولوی دوڑے جاتے ہیں، او دیکھ مولوی کر رہے، او دیکھ مولوی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یار اتنا لاکھوں کا مجمع ہے حاجیوں کا، اس کو مولوی نظر آتے ہیں، اور وہ بھی تنقید کے انداز میں، مذمت کے انداز میں۔ تو میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کرتا کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ بینک میں ملازم۔ میں نے کہا پھر قابل تعجب بات نہیں ہے، جس نے سودی معاملات کرنے ہیں تو اس کے منہ سے کبھی خیر کی بات نکلنی نہیں ہے۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کہا ان میں سے ایک گروہ نے، یا اہل یثرب، اے اہل یثرب۔ یثرب وزن فعل اور علم غیر منصرف ہے۔
مدینہ منورہ کا پہلا نام کیا تھا؟ یثرب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس کا نام پھر کیا ہو گیا؟ مدینۃ النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر۔ صحابہ کرام جب نئے نئے آئے ہجرت کر کے مکہ سے، تو صحابہ کرام کو رہ رہ کر مکہ کی یاد ستاتی تھی۔ کیوں نہ ہوتا؟ مکہ وہ عظمت والا شہر جس کی اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائی، لا اقسم بہذا البلد۔ تو اس میں علماء کی بحث چلی کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے۔ تو دل کو لگتی بات جو بعض حضرات نے کی، انہوں نے کہا مکہ کے اپنے فضائل، مدینہ کے جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہے مکہ افضل ہے، جب آپ مدینہ میں آئے تو اب مدینہ افضل ہے، کیونکہ قرآن قسم کھاتا ہے مکہ کی، لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ اللہ قسم کھا رہا ہے اس شہر مکہ کی، اس وجہ سے نہیں قسم کھاتا کہ یہاں بیت اللہ ہے، نہ اس وجہ سے قسم کھاتا ہوں کہ یہاں صفا اور مروہ ہے، نہ اس وجہ سے کہ یہاں زمزم کا کنواں ہے، بلکہ کس وجہ سے؟ انت حل بہذا البلد، کہ آپ یہاں موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں ہیں اس وقت تک مکہ افضل ہے، اور جب آپ مدینہ تشریف لے آئیں پھر مدینہ افضل۔ تو صحابہ کرام جب مکہ سے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیفیت بھانپ لی کہ صحابہ کو رہ رہ کر مکہ کی یاد ستاتی تھی، اور مدینہ کی آب و ہوا شروع میں ناموافق رہی صحابہ کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اے اللہ، جتنی ہمیں ہمارے ساتھیوں کو مکہ سے محبت ہے، اللہم حبب الینا المدینہ، اے اللہ جیسے ہمیں مکہ سے پیار ہے ایسے ہی مدینے سے بھی ہمارے دل میں مدینے کا پیار بھی ڈال دے، او اشد، بلکہ مدینے کا پیار مکے سے بڑھ کر ڈال دے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ خطیبوں کو سنتے ہیں تو وہ جس بالہانہ انداز میں مدینے کا تذکرہ کرتے ہیں، نعت خوانوں کو آپ سنتے ہیں جس جوش و خروش کے ساتھ وہ مدینے کا تذکرہ کرتے ہیں، اتنے جوش و خروش کے ساتھ مکے کا نہیں کرتے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا اثر ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہمارے دل میں مدینے کی محبت مکے سے بھی زیادہ ڈال دیجیے۔ تو یثرب نام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے پر اس کا نام کیا ہو گیا؟ مدینۃ النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر۔ یا اہل یثرب لا مقام لکم، تمہارے لیے ٹھہرنا مناسب نہیں ہے۔ لا مقام لکم، تمہارے لیے ٹھہرنا مناسب نہیں ہے، اور یہ حضرت لاہوری کا ترجمہ حاشی پہ لکھا ہوا ہے، لا مقام، تمہارے لیے ٹھہرنے کا موقع نہیں۔ فرجعوا، گھروں کی طرف لوٹ جاؤ۔ تو منافقین نہ خود ٹکتے تھے نہ دوسروں کو ٹکنے دے رہے تھے، دوسروں کو بھی کہتے تھے کہ نکلو۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ، اور ان میں سے ایک گروہ اجازت مانگ رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقولون، یوں کہتے تھے، ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، وما ہی بعورۃ، حالانکہ ان کے گھر غیر محفوظ نہیں تھے، ان یریدون الا فرارا، یہ صرف بھاگنا چاہتے تھے، ان یریدون الا فرارا، یہ صرف بھاگنا چاہتے تھے، بہانے بنا رہے تھے گھر غیر محفوظ ہیں۔ ولو دخلت علیہم، اور اگر چڑھائی ہو جاتی ان پر، ولو دخلت علیہم، اگر ان پر
ان لوگوں پر چڑھائی ہو جاتی من اقطارہا مدینے کے اطراف سے، لو دخلت علیہم اگر ان پر چڑھائی ہو جاتی، ان لوگوں پر چڑھائی ہو جاتی من اقطارہا مدینہ کے اطراف سے، کوئی کافروں کا لشکر آ جاتا، لو دخلت علیہم من اقطارہا کوئی کافروں کا لشکر مدینے پر آ جاتا، اطراف مدینہ سے حملہ آور ہو جاتا، ثم سئلوا الفتنۃ پھر ان منافقین سے مطالبہ کیا جاتا کہ اس فتنہ اور فساد میں ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، مسلمانوں کو مارنے میں ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، لآتوہا تو یہ ان کی بات کو پورا کر دے، تو یہ ان کی بات کو پورا کر دے۔ یہ آج منافقین جو ہیں مسلمانوں کے ساتھ شامل ہونے سے گھبرا رہے ہیں، ہچکچا رہے ہیں۔ اگر بالفرض کوئی کافروں کا لشکر مدینے پر اطراف مدینہ سے حملہ آور ہو اور وہ ان منافقین کو کہے کہ تم بھی ہمارے ساتھ مل کر مسلمانوں کو مارو، تو یہ ان کے ساتھ فوراً مل جائے اور مسلمانوں کو مارنا شروع کر دے، تو ان کو موت پڑتی ہے صرف مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہوئے، کافروں کا ساتھ دیتے ہوئے ان کو موت نہیں پڑتی۔ جیسے آج کل ہمارے حکمرانوں کو بھی اسی طرح ہی ہے کہ کافروں کی حمایت کرتے ہوئے جو ہے نا جی، یعنی کافروں کی حمایت کرتے ہوئے جو ہے نا جی بڑے کھلتے جاتے ہیں، اور مسلمانوں کی حمایت کی باری آئے تو ان کو جو ہے سانپ سونپ جاتا ہے، سانپ سونپ جاتا ہے۔ تو اس وقت ان کو اپنے گھروں کے غیر محفوظ ہونے کا خیال نہیں ہوگا۔ اگر کوئی کافروں کا لشکر آئے مدینے پر حملہ آور ہو اور وہ ان منافقین کو کہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ مل جاؤ اور مسلمانوں کو مارو، تو اس وقت ان منافقین کو خیال نہیں آئے گا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہے، اس وقت نکل جائیں لآتوہا فما تلبسوا بہا الا یسیرا اور نہیں ٹھہریں گے گھروں میں مگر یوں ہی معمولی سا، وما تلبسوا بہا الا یسیرا اور گھروں میں معمولی سا ہی ٹھہریں گے۔ اس وقت یہ عذر نہیں مانے بنے گا کہ جی ہمارے گھر غیر محفوظ ہے۔ جب مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مل کر کافروں کا مقابلہ کرو، اس وقت ان کو یہ بہانے یاد آتے ہیں کہ جی ہمارے گھر غیر محفوظ ہے۔ کیوں بھائی سمجھ آئی آیت کی؟ وَلَقَدْ كَانُوا اس کے نیچے لکھ لیجئے بیان عہد شکنی، بیان عہد شکنی۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ انہوں نے تو اللہ سے معاہدہ کیا تھا پہلے۔ کیا معاہدہ کیا تھا؟ لا یولون الادبار کہ یہ پشت نہیں پھیریں گے، وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مسئولا اور اللہ کے معاہدے کے متعلق سوال ہوگا، پوچھ گچھ ہوگی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جنگ بدر میں بہت سے مخلص صحابہ شریک نہیں ہو سکے تھے، یہ تو آپ حضرات نے پڑھا سیرت کی کتابوں میں کہ جنگ بدر اچانک ہو گئی تھی، مسلمان مدینہ سے نکلے اور نیت سے تھے اور آگے معاملہ اور پیش آ گیا۔ نکلے تھے تجارتی قافلے کو لوٹنے کے لیے، دشمن کی معیشت کو کمزور کرنے کے لیے، کہ دشمن کا جو یہ تجارتی قافلہ آ رہا ہے، انہوں نے اپنی معیشت کو مضبوط کر کے تو مسلمانوں پر چڑھائی کرنی ہے، لہذا ان کی معیشت کو کمزور کرو۔ ان کی معیشت کو کمزور کرنے کے لیے تجارتی قافلے پر حملہ آور ہونے کے لیے نکلے، اسی لیے 313 آدمی تھے، ہاں جی، کل 2 گھوڑے، ہاں جی، 7 تلواریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقصد جنگ تھا ہی، مقصد تو تھا تجارتی قافلے پر شبخون مارنا۔ آگے جب چلے تو سامنا ہو گیا ابو جہل کے 1000 لشکر کا سامنا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے جو لوگ جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے ان کو کسی نے کوئی ملامت نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسی صورتحال نہیں تھی کہ بھئی باوجود چاہت کے، باوجود اعلان کے، دعوت کے پھر پیچھے رہ گئے،
جیسے تبوک میں 3 صحابہ مخلص پیچھے رہ گئے تھے تو ان پر ملامت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ 50 دن تک ان کا بائیکاٹ جاری رہا. بات سمجھ آ رہی؟ تبوک کے اندر تو ایسے جو لوگ بدر میں شریک نہیں ہوئے، بہت سے مخلص صحابہ نہیں شریک ہو سکے کیونکہ وہ اتفاقیہ طور پر جنگ بن گئی. اچھا جی، تو جنگ بدر میں جو نہیں شامل ہو سکے تھے مخلصین، انہوں نے حسرت کے ساتھ کہا کاش ہمیں بھی موقع ملتا. اس جنگ بدر میں ہم تو شامل نہیں ہو سکے، آئندہ اگر کوئی کفار کے ساتھ آمنا سامنا ہوگا تو ہم وہ کر کے دکھائیں گے کہ اللہ دیکھے گا ہم کیا کر کے دکھائیں. تو بڑے جذبات کا مخلص مسلمان جو ہے انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ آئندہ جنگ بدر میں تو ہم رہ نہیں سکے، شامل نہیں ہو سکے، آئندہ جب کوئی موقع آئے گا تو ہم جرأت و بہادری کا مظاہرہ کریں. تو منافق جو ہوتے ہیں نا، منافق جو ہوتے ہیں وہ باتوں کے شعر ہوتے ہیں، باتوں کے شعر ہوتے ہیں، باتوں کے. تو منافق کہنے لگے ہاں کیوں نہیں جی، اسی تواڈے نال آواਂਗੇ، گل ہے کرن والی. اسی کو قرآن نے کہا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ، کہ مخلصین تو دل کے جذبات سے کہہ رہے تھے کہ آئندہ کوئی موقع آیا تو ہم جرأت و بہادری کے جوہر دکھائیں گے. تو اس وقت منافقین بھی ساتھ باتیں کرنے میں، ہاں جی، خیالی پلاؤ پکانے میں. کہتے ہیں جی خیالی پلاؤ اگر پکانا ہو تو گوشت خوب ڈالو اس میں، کرنا تو کچھ ہے نہیں، خیالی پلاؤ پکانا ہے نا. تو خیالی پلاؤ پکانے کے یہ منافقین بڑے ماہر تھے، ہاں جی. تو مخلص مسلمان حسرت سے کہہ رہے تھے کہ ہم جنگ بدر میں شرکت سے محروم رہ گئے اور آئندہ جب کوئی ایسا موقع آیا تو ہم دکھائیں گے بہادری. تو اس وقت منافقین بھی شامل ہو گئے گفتگو میں، کہنے لگے ہاں دیکھنا ہم کیا کرتے ہیں، ہم کسی سے پیچھے نہیں رہے. اس کو قرآن نے یہاں جتلایا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ، کہ انہوں نے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا. من قبل یعنی جنگ بدر کے بعد انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا. لا یولون الادبار، کہ یہ پشت پھیر کر نہیں جائیں گے. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور ہاں جی وہ عہد کدھر گیا؟ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ، اللہ کے عہد کے بارے میں سوال ہوگا. ہاں جی، تو یہ عہد ایسا نہیں ہے کہ کر دیا تو بھول گیا. اور اگر یہ کہیں کہ جی موت سے ڈر لگتا ہے تو قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ سے قرآن اس کی نفی کر رہا ہے. آپ کہہ دیجئے لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ، بھاگنا تمہیں نفع نہیں دے گا، بھاگنا تمہیں. زجر منافقین، قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ، منافقین کو ڈانٹ ڈپٹ کی جا رہی، بھاگنا تمہیں نفع نہیں دے گا. ان فررتم من الموت، اگر تم موت سے بھاگے، او القتل یا قتل سے بھاگے. وَإِذًا، اور اس وقت یعنی اگر تم نے فرار کر بھی لیا، جنگ سے فرار کر بھی لیا تو کتنا جی لو گے؟ لا تمتعون الا قلیلا، نہیں نفع دیے جاؤ گے مگر تھوڑا سا، نہیں نفع دیے جاؤ گے مگر تھوڑا سا. یعنی عمر کا جو حصہ باقی رہ گیا بس اتنا ہی تم نفع اٹھا سکو گے، اس سے زیادہ تو نفع نہیں اٹھا سکو. قل من ذا الذی یعصمکم، اور اگر ان کا یہ خیال ہے کہ جی ہم محلات کے اندر محفوظ ہو جائیں گے، جنگ سے بھاگ کر محلات کے اندر محفوظ ہو جائیں گے، تو قرآن اس کی بھی تردید کر رہا ہے. قل من ذا الذی یعصمکم، تم یہ سمجھتے ہو نا کہ ہمارے قلعے، ہمارے محلات محافظ ہیں، کون ہے جو بچائے تمہیں اللہ سے، یعنی اللہ کے عذاب سے. ان اراد بکم سوءا، اگر اللہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، ہاں جی برائی کا ارادہ ہلاک کرنا چاہے. او اراد بکم رحمہ، یا کون ہے جو تم پر مصیبت لائے اگر اللہ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہے. بھلائی کا ارادہ اللہ تمہیں زندہ رکھنا ہے، اختیار تو اللہ کا ہے. ولا یجدون لهم من دون اللہ، نہیں پائیں گے یہ اپنے لیے اللہ کے سوا
کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ قد یعلم اللہ، منافقین کی مذمت ہے، تشنیع منافقین، شناعت مذمت۔ قد یعلم اللہ، یقیناً جانتا ہے اللہ، المعوقین منکم، ان کو جو مانع بنتے ہیں تم میں سے، المعوقین مانع بنتے ہیں، روکتے ہیں تم میں سے، والقائلین لاخوانہم، اور کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے، والقائلین لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے، اپنے نسب والے بھائیوں سے یا وطن والے بھائیوں سے کہتے ہیں، ہلم الینا، ہمارے پاس آ جاؤ، لڑائی میں شامل نہ ہو، ہلم الینا، ولا یأتون البأس الا قلیلا، اور یہ خود بھی جنگ میں نہیں آتے مگر یوں ہی معمولی سا، الا قلیلا، البأس جنگ میں نہیں آتے، جنگ میں الا قلیلا مگر معمولی سا، بس نام دکھلانے کو، نام رکھنے کو آ جاتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ اشحۃ علیکم، تمہارے حق میں بخیل ہو کر، تمہارے حق میں بخیل ہو کر کہ جی سارا مال غنیمت مسلمان لے جائیں گے، اس لیے آتے ہیں۔ اگر جنگ میں آتے بھی ہیں تو بس معمولی سا نام رکھنے کو، منہ دکھانے کو آتے ہیں تاکہ مال غنیمت میں استحقاق ہمارا ثابت ہو جائے۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، جب خطرہ آتا ہے، رَأَيْتَهُمْ، تو آپ دیکھیں گے ان کو کہ یہ آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں چکراتی ہیں، تدور اعینہم، ان کی آنکھیں چکراتی ہیں، کالذی یغشی علیہ من الموت، جیسے کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو، جیسے کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، تو جب خطرہ آتا ہے تو پھر ان کا حال دیکھنے والا ہوتا ہے، جیسے موت کی بے ہوشی کسی پر طاری ہو، ایسے ہی ہے ان کو سانپ سونگھ جاتا ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور جب خوف چلا جاتا ہے، خطرہ چلا جاتا ہے، سَلَقُوكُمْ، تو یہ تانے دیتے ہیں، سَلَقُوكُمْ، تانے دیتے ہیں تمہیں، بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تیز زبانوں سے، بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تیز زبانوں سے تمہیں تانے دیتے ہیں، یعنی تانے دیتے ہیں، اور تو ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، یہ تانے کہ مال غنیمت میں ہمارا حصہ بنتا ہے، ہم تو تمہارے ساتھ تھے، زبانیں تان دراز کرتے، اگر ہم نہ ہوتے تو تمہیں فتح کیسے ہوتی، ہم ہی تو تمہارے ساتھ مل کر جو ہے شور شرابہ پیچھے تھے تو ہم ڈالنے والے تھے، تمہارا حوصلہ ہم بڑھا رہے تھے، ہماری وجہ سے ہی تو تمہیں فتح ہوئی ہے، اب مال غنیمت میں ہمیں حصہ دو، یہ ہے تیز زبانوں سے تانے دیتے ہیں۔ اشحۃ علی الخیر، اس مال غنیمت پر حرص لیے ہوئے، اشحۃ علی الخیر، اس مال غنیمت پر حرص لیے ہوئے۔ اولئک لم یؤمنوا، یہ لوگ در حقیقت ایمان ہی نہیں لائے، اولئک لم یؤمنوا، یہ لوگ در حقیقت، فاحبط اللہ اعمالہم، تو اللہ نے ان کے عملوں کو ضائع کر دیا، ایمان تو تھا نہیں تو اس لیے ان کے کسی عمل پر اجر اور ثواب بھی نہیں۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ پر یہ چیز آسان ہے۔ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ، احوال منافقین، يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ، منافقین کے احوال، يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ، یہ منافق گمان کرتے ہیں کہ لشکر نہیں گئے، یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، ان کفار کی فوجوں کے بارے میں منافقین کیا گمان کرتے ہیں کہ یہ واپس نہیں گئے۔ دیکھو منافقین کی بزدلی کی انتہا کہ دشمن کی فوجیں واپس بھی چلی گئی، یہ ابھی بھی ڈرے بیٹھے۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور بالفرض اگر یہ لشکر دشمن کے واپس لوٹ آئیں تو یودوا لو انہم بادون فی الاعراب، تو یہ منافق تمنا کریں گے کہ کاش یہ جنگل میں چلے جاتے، بادون جنگل میں چلے جاتے، فی الاعراب دیہاتیوں میں، جنگل میں چلے جاتے، دیہاتیوں میں رہتے، جا کے شہر سے نکل کر بھاگ جاتے، یسألون عن انبائکم، وہیں سے تمہاری خبریں پوچھتے رہتے، وہیں سے تمہاری خبریں پوچھتے رہتے۔
تو یہ حالت ہے ان منافقوں کی۔ قرآن نے کیسے منظر کشی کی منافقین کی بزدلی کی، یعنی کہ ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ مسلمان اور کافر کو جنگ کرتا اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ کہتے نہیں جی دور کہیں ہم چلے جائیں، جنگل میں دیہات میں کہیں چلے جائیں، وہاں سے ہم بس پوچھتے پاچھتے رہے آنے والے، ہاں بھائی کی بڑھیا بھائی کی بڑھیا، کون جیتے بھائی کون جیتے، یسألون، دور دور سے تمہاری خبریں پوچھتے رہے، عملاً کوئی کام نہ کرے۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، اور اگر بالفرض تم ہی کے اندر رہیں تو ما قاتلوا الا قلیلا، نہ قتال کریں مگر معمولی سا۔ کیسی شاندار منظر کشی کی ہے ان کی بزدلی کی قرآن۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ، ترغیب اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربط لکھ لیجئے، ربط پہلے منافقین کی بزدلی کا بیان تھا، اب مومنین کی استقامت کا بیان۔ پہلے منافقین کی بزدلی کا بیان تھا، اب مومنین کی استقامت کا بیان۔ دیکھو بھائی یہ جو آیت مبارکہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو یہ عام ضابطہ ہے، ویسے تو یہ عام ضابطہ ہے، ہاں جی، کہ ہر معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جو ہے لازم ہے۔ ویسے تو یہ عام ضابطہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہر معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع واجب ہے، لیکن خاص اس مقام پر اشارہ ہے استقامت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ وہ منظر بیان چل رہا ہے کہ جب ان شدید حالات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت دکھائی۔ لقد کان لکم، میں نے عرض کیا کہ ویسے تو یہ عام ضابطہ ہے، ہر امر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع واجب ہے، لیکن خاص اس مقام پر یہاں اشارہ ہو رہا ہے، سیاق اور سباق کو دیکھو تو اشارہ کس کی طرف ہو رہا ہے؟ استقامت رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے عمدہ نمونہ موجود ہے، اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے اللہ سے اور یوم آخر سے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو خوب یاد کرتا ہے، ولما رأى المؤمنون، استقامت مؤمنین، جب دیکھا ایمان والوں نے لشکروں کو، قالوا ھذا، تو انہوں نے کہا یہ تو وہی چیز ہے جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے، اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا۔ قرآن نے دوسرے مقام پر فرمایا نا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کلمہ پڑھ لو گے تو بس بخشے جاؤ گے؟ نہیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی آمنا کہہ دیں گے تو بن جائے گی، آزمائشیں نہیں آئیں گی؟ نہیں، آزمائشیں۔ تو اسی طرف اشارہ ہے، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ وہی منظر سامنے آ گیا جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ کلمہ پڑھ رہے ہو تو تم پر آزمائشیں آئیں گی، تو یہ اب آ گئی آزمائش۔ وصدق اللہ ورسولہ، اور سچ فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے، وما زادہم، اور اس چیز نے، یہ لشکروں کو دیکھ کر، ما زادہم، اس چیز نے نہیں بڑھایا ان کو مگر ایمان میں اور فرما برداری میں۔ ما زادہم، یہ لشکروں کو دیکھنا اس نے ان کو ایمان اور فرما برداری میں بڑھایا۔ پہلے عام مومنین کا بیان تھا، اب یہاں خاص مومنین کا تذکرہ شروع ہوا۔ من المؤمنین رجال، عام مومنین کا حال بیان کیا تھا، اب یہاں سے خاص لوگوں کا حال ہے۔ من المؤمنین رجال، ایمان والوں میں سے کچھ ایسے بھی مرد ہیں، صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، جنہوں نے سچ کر دکھایا جو اللہ سے عہد کیا تھا۔ فمنہم من قضا نحبہ، ان میں سے بعض وہ ہیں جو اپنا ذمہ پورا کر گئے، بعض وہ ہیں جو اپنا ذمہ، نحبہ، نحب کا معنی نظر، نحب کا معنی عہد، اپنی نظر پوری کر گئے، اپنا عہد پورا کر گئے۔ ومنہم من ینتظر، اور بعض انتظار میں ہیں۔
چنانچہ انس بن نضر، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، یہ حضرات اپنا ذمہ پورا کر گئے، شہادت کے رتبے کو پا گئے۔ من قضا نحبہ، ان میں سے بعض اپنے ذمے کو پورا کر گئے، مثلا حضرت انس بن نضر، حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت حمزہ، ٹھیک ہے۔ پیچھے آیا تھا نا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ، بدر کے بعد انہوں نے کیا کیا تھا؟ معاہدہ کیا تھا۔ تو پھر احد کے اندر یہ حضرات شہید ہو گئے، انہوں نے اپنی عہدہ کہنا پورا کر دکھایا۔ قضا نحبہ، انس بن نضر، مصعب بن عمیر اور حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ اپنا ذمہ پورا کر گئے، یعنی شہادت کے رتبے کو پا گئے۔ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ، اور بعض ابھی انتظار میں ہیں، مثلا سیدنا عثمان غنی، مثلا حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ انتظار میں ہے کہ یہ جنگ احزاب کے بہت بعد پھر شہید ہوئے۔ وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے اپنے اس معاہدے میں ذرا بھی فرق نہیں آنے دیا۔ لیجزی اللہ الصادقین، حکمت غزوہ، تاکہ بدلہ دے اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا، ویعذب المنافقین، اور عذاب دے منافقوں کو، ان شاء، اگر چاہے تو، اگر چاہے تو منافقوں کو عذاب دے، اگر اللہ چاہے تو وہ منافقت پر مریں گے اللہ ان کو عذاب دے گا، او یتوب علیہم، یا اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے دے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، یہ توبہ کی ترغیب ہے۔ تو اس ساری منافقین کی ساری سازشوں اور مکر و فریب کے بعد بھی توبہ کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ منافقی، اللہ کی شان رحمت دیکھیے، اللہ کی شان رحمت، یہ پورا صفحہ جو ہے تقریباً یہ منافقین کی، یعنی پورا ایک صفحہ تک پیچھے قد یعلم اللہ سے شروع ہو کر رکوع تک تقریباً ایک صفحہ منافقین کی ان سازشوں کا، یعنی ان کی مکاریوں کا، اس کا ذکر کیا اللہ نے۔ اور یہاں پھر بھی اللہ فرما رہے او یتوب علیہ، اور ان اللہ کان غفور الرحیم سے توبہ کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اللہ چاہے تو ان کو توبہ کی توفیق دے دے، بے شک اللہ بہت زیادہ بخشنے والا بے حد مہربان ہے۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ردہ کے نیچے لکھ دیے انعام نمبر 1۔ لوٹا دیا اللہ نے کافروں کو، یہ ایمان والوں پر انعام شروع ہو گئے، بیان انعامات۔ لوٹا دیا اللہ نے کافروں کو، بغیظہم، غصے میں بھرا ہوا، وہ اپنا غصہ نکال نہ سکے۔ کافر جس طرح غصے میں بھرے ہوئے آئے تھے اسی طرح غصے میں بھرے ہوئے لوٹ گئے۔ لم ینالوا خیرا، ان کے ہاتھ کچھ بھی نہ لگا، ان کے ہاتھ کچھ بھی نہ لگا۔ تو خیرن، جس کو وہ خیر سمجھتے تھے وہ ان کے ہاتھ نہ آیا۔ لم ینالوا خیرن، کافر لوگ کس کو خیر سمجھتے تھے؟ مسلمانوں کو مارتے۔ تو خیرن کہنا یہ کافروں کے زعم کے مطابق ہے، خیرن کہنا کافروں کے زعم کے مطابق ہے، ورنہ در حقیقت وہ خیر نہیں تھی۔ لم ینالوا خیرا وکفی اللہ المؤمنین القتال، یہ کفا کے نیچے لکھ لیے انعام نمبر 2، کافی ہو گیا اللہ ایمان والوں کو جنگ میں، کافی ہو گیا اللہ ایمان والوں کو جنگ میں، یہ دوسرا انعام ہو گیا۔ پہلا انعام کیا ہوا؟ اللہ نے کافروں کو ناکام اور نامراد واپس لوٹا دیا۔ دوسرا انعام کیا ہوا؟ مسلمان اتنا بڑا لشکر آیا اور بغیر کسی بڑی جنگ کے اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی، کفی اللہ المؤمنین القتال، نجات دے دی۔ ہاں جی، وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، کان اللہ یہ علت ہے، اللہ طاقت والا زبردست ہے، اس کے لیے ایسا کرنا کیا مشکل۔ کان اللہ قویًا، یہ علت ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ، اس کے نیچے لکھ لیجیے انعام نمبر 3۔ بنو قریظہ کا حال شروع ہو گیا، انہوں نے معاہدہ توڑ دیا تھا، ان کا حال شروع ہو گیا۔ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہ من اہل الکتاب کا من بیانیہ ہے، وہ اہل کتاب جنہوں نے مدد کی تھی، ظاہروہم، مدد کی تھی مشرکین۔ ظاہروہم کا کیا ترجمہ؟ وہ اہل کتاب جنہوں نے مشرکین کی مدد کی تھی، اللہ نے اتار دیا ان کو، من سیاسیہم، ان کے قلعوں سے، من سیاسیہم، ان کے قلعوں سے۔
سیاسی جمع ہے سیسیتن کی، کس کی؟ سیسیتن، صادیہ پھر صادیہ پھر آگے گول دے۔ فَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، انعام نمبر 4، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ یہود بنو قریظہ، ان کے دلوں میں اللہ نے 800-900 مسلح جوان تھے ان کے پاس، ہر طرح سے مسلح، پھر قلعے میں بند تھے، لیکن اتنے گھبرائے کہ مسلمانوں کے آگے جو ہے پسپا ہو گئے۔ ہاں جی، اور انہوں نے بالآخر کہا کہ جی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو ہمارے بارے میں فیصلہ کر دیں بس ہمیں وہ قبول ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ قبیلہ اوس کے سردار تھے اور زمانہ جاہلیت میں بنو قریظہ کے حلیف تھے، تو اس لیے انہوں نے کہا جی سعد بن معاذ جو فیصلہ کر دیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا تورات کے مطابق فیصلہ کر دیں۔ تو تورات میں لکھا ہوا ہے کہ جو بد عہدی کرے، معاہدہ توڑے، یعنی عہد شکنی کرے، ان کے جو لڑائی کے قابل لوگ ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، بچوں اور عورتوں کو قید کر لیا جائے، ایسا ہی ہوگا۔ فریقاً تقتلون، ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے مردوں کو، وتأسرون فریقا، اور ایک گروہ کو تم قید کر رہے تھے بچوں اور عورتوں کو۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، انعام نمبر 5، وارث بنایا اللہ نے تمہیں ان کی زمین کا، اللہ نے تمہیں ان کی زمین کا وارث بنا دیا، ارضہم ان کی زمین کا، ودیارہم ان کے گھروں کا، واموالہم ان کے مالوں کا، وارضن لم تطئوہا، اور ایسی زمین کا وارث بنایا جن پر تم نے قدم نہیں رکھا ابھی، وارضن لم تطئوہا، اللہ نے تمہیں ایسی زمین کا بھی وارث بنا دیا جس پر ابھی تک تم نے قدم، یہ یا تو اشارہ ہے خیبر کے فتح کی طرف، کس کی طرف اشارہ ہے؟ خیبر کی فتح کی طرف، کہ اللہ نے پہلے سے ہی پیشین گوئی فرما دی کہ ابھی بنو قریظہ کے علاقوں پر قبضہ کیا ہے، آگے چل کر تم یہود خیبر جو ہے ان کے علاقوں پر بھی قبضہ کرو۔ تو یہ یا تو خاص فتح خیبر کی بشارت ہے، اور بعض حضرات مفسرین فرماتے ہیں نہیں، قیامت تک آنے والی جتنی بھی فتوحات اہل ایمان کو ہوگی سب اس میں داخل ہیں، اس کے عموم میں۔ ارض لم تطئوہا، ایسی زمین جس کو تم نے ابھی قدم نہیں رکھا اس کی بھی اللہ نے تمہیں بشارت دے دی کہ تم اس کے بھی وارث بنو گے، آئندہ فتوحات کی طرف اشارہ ہے، ارض لم تطئوہا۔ وکان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ علت ہے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے تمہیں کافروں سے زمین چھین لینا، یعنی بے سر و سامان مومنین کو دشمن کی زمینوں کا وارث بنا دینا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یا ایھا النبی، تیسرا خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تیسرا خطاب ہے۔ دیکھو بھائی، پہلا خطاب کہاں تھا؟ سورت کے شروع میں، یا ایھا النبی اتق اللہ، وہاں پہلا خطاب تھا، ٹھیک ہے، اور دوسرا خطاب آیا تھا یہ آیت نمبر 7 کے اندر، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ، اے میرے حبیب آپ سے اللہ نے عہد لیا، یہ دوسرا خطاب آیا تھا، اور اب یہ تیسرا خطاب آ گیا، یا ایھا النبی، یا ایھا النبی۔ اور میں نے عرض کیا کہ اس صورت مبارکہ میں ہاں جی 8 احکام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کتنے احکام ہیں؟ 8 احکام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل 19 احکام کا بیان ہے، تو گنتے جانا، 9 ایمان والوں کے لیے، 8 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور 2 ازواج مطہرات کے لیے۔ اے نبی قل لازواجک، فرما دیجیے اپنی ازواج سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم مقصد بناتی ہو دنیا کی زندگی کو، وزینتہا، اور اس کی زینت کو، فتعالینا، تو آؤ، امتعکن، میں کچھ متاع دے دوں، تو تھوڑا بہت تمہیں سامان دے دوں، واسرحکن سراحا جمیلا، اور تمہیں خوبی کے ساتھ رخصت کر دوں، خوبی کے ساتھ رخصت کر دوں۔ یہ کس وقت کی بات ہے؟ جب خیبر فتح ہوا اور مسلمانوں کو مالی وسعت اچھی خاصی حاصل ہو گئی، مالی وسعت اچھی خاصی حاصل ہو گئی، تو اس وقت ازواج مطہرات کو خیال ہوا
کہ ہمارا جو خرچہ ہے اگرچہ بقدر کفایت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے رہے ہیں، لیکن جب سب کے ہی مال میں نفقے میں وسعت ہو گئی ہے تو ہمارے نفقے میں بھی کچھ اضافہ ہونا چاہیے۔ اس خواہش کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا۔ ازواج مطہرات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ دنیا کی طرف معمولی سا بھی میلان جو ہے ناگوار گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات علماء کرام فرماتے ہیں، دنیا کی نعمتوں سے سب سے کم فائدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے۔ سب سے کم فائدہ دنیا کی نعمتوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جھلک آپ کو ناگوار گزری، یہ معمولی سا بھی میلان، باقی سب کے لیے مالی وسعت ہو گئی تھی۔ ازواج مطہرات جو ہے انہوں نے کہا کہ جیسے اوروں کو مالی وسعت ہو گئی ہمیں بھی ہو جائے، ہمارا بھی نفقے میں اضافہ ہو جائے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ تریدن الحیات الدنیا، اگر تم جو ہے دنیا کی زندگی، دیکھو بھئی ایک ہے دنیا کی نعمت آئی، اللہ نے نعمت دی، اس کو استعمال کر لیا، ایک ہے اس کو مقصد بنا لینا۔ تو تریدنا کا لفظ جو ہے یہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آدمی جو ہے مال جمع کرے، جائیداد بنائے، مقصد بنا لے اس کو۔ تریدنا کا لفظ اس طرف اشارہ کر کہ یہ چیز ٹھیک نہیں۔ اور پھر خصوصاً جو ازواج مطہرات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شان تو بہت بلند ہے۔ تو اس لیے فرمایا اگر تم دنیا کی زینت، حیات دنیا، دنیا کی زندگی، اس کی زینت کو مقصد بناتی ہو، فتعالینا، آؤ، امتعکن، تھوڑا سا تمہیں مال و متاع دے دوں، اسرحکن سراحا جمیلا، اور خوبی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ تمہیں رخصت کر دوں، یعنی طلاق دے دوں، سنت طریقے کے مطابق تمہیں طلاق دے دوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم مقصود رکھتی ہو اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دار آخرت کو، فَإِنَّ اللَّهَ، تو اللہ نے تم میں سے جو نیک کردار ہیں، للمحسنات، تم میں سے جو نیک کردار ہیں ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا۔ من کنہ جو ہے یہ من بیانیہ ہے۔ من کنہ کا من کیا ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ بعض ازواج مطہرات نیک کردار تھیں اور بعض نہیں تھی، نہیں، ساری ہی نیک کردار تھی۔ یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، اے نبی کی بیویو، تم میں سے جو کوئی ناشائستہ بات کا ارتکاب کرے گی، بفاحشۃ، فاحشۃ ناشائستہ بات، مبینۃ صریح ناشائستہ بات، اس کا ارتکاب کرے گی، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو اس کو عذاب دگنا دیا جائے گا، اس کو عذاب۔ یہ ازواج مطہرات کی شرافت اور ان کے اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ بتلایا جا رہا ہے۔ جو جتنا قریبی ہوتا ہے اس کی معمولی سی بات پر بھی اتنی زیادہ پکڑ ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ دیکھو نا، باندیاں جو ہے، باندیاں، ان کے لیے جتنی سزا ہے گناہ پر، آزاد شریف عورت کو اس سے دگنی سزا ملتی ہے اگر وہ اس طرح کا گناہ کرے۔ اور پھر آزاد شریف عورت کے لیے جو گناہ ہے، جو اس کے لیے وعید ہے گناہ پر، اس کے لیے جو ازواج مطہرات کا مقام ان سے بلند و برتر ہے، تو ان آزاد شریف عورتوں کی کے لیے جو وعید ہے اس سے دگنی جو ہے وہ ازواج مطہرات کو سنائی جاتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو اس طرح کی آیات جو ہے ان کو اس نظیر کی روشنی میں سمجھو، جیسے قرآن پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا، یہاں تو ازواج مطہرات کو کہا جا رہا ہے نا، ازواج مطہرات کو۔ دوسرے مقام پر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے میرے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بالفرض آپ بھی شرک کریں آپ کے عمل بھی باطل ہو جائیں گے۔ تو یہاں اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بد اعتمادی کا اظہار نہیں کر رہے، نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشا، ٹھیک ہے، شرک کی قباحت کو بتلایا جا رہا ہے، شرک کی قباحت کو بتلایا جا رہا ہے کہ شرک ایسی خطرناک چیز ہے، قانون کی بالادستی کو بتلایا جا رہا ہے۔ یہ ایسے ہی جیسے بادشاہ کہے کہ میرا یہ قانون جو ہے، میں اپنے اس قانون کو نافذ کرنے کے بارے میں اتنا حساس ہوں کہ اگر میرا وزیر اعظم بھی مخالفت کرے میں اس کو بھی معطل کر دوں گا۔ تو بتلاؤ بھائی،
بادشاہ جو ہے وہ کیا وزیر اعظم پر بد اعتمادی کا اظہار کر رہا ہے؟ نہیں، اس قانون کی نزاکت اور حساسیت کو بتلا رہا ہے۔ یہاں بھی اسی طرح ہے، جیسے لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر بالفرض اے میرے حبیب آپ سے بھی شرک کا صدور ہو تو آپ کے بھی عمل باطل ہوں گے۔ شرک اتنا خطرناک۔ اسی طرح یہاں ازواج مطہرات کو بتلایا جا رہا ہے، تو یہ ان کے مقام اور منصب کا اظہار ہے۔ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا، یعنی بھئی فاحشۃ مبینۃ سے کیا چیز مراد ہے؟ ہر وہ ناشائستہ بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے لیے کدورت کا باعث بنے۔ فاحشۃ مبینۃ سے یہاں کیا مراد ہے؟ ہر وہ ناشائستہ بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے لیے کدورت کا باعث بنے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ، تم میں سے جو فرما برداری کریں گی اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور عمل صالح کریں گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، ہم عطا کریں گے ان کو ان کا اجر دگنا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے عمدہ رزق۔ تو وہ اللہ نے جو اپنی طرف نسبت کی اعتدنا، وہ کیسا رزق ہوگا جو اللہ نے ازواج مطہرات کے لیے تیار کر رکھا۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن، ان اتقیتن کا جوڑ ماقبل کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ایک ترکیب کے مطابق، ان اتقیتن کا جوڑ مابعد کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے دوسری ترکیب کے مطابق۔ تو اگر اس کو ماقبل کی شرط بنائیں تو کیا ترجمہ بنے گا؟ اگر تم تقوی اختیار کرو تو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اچھا، اور اس کو جو ہے ان اتقیتن کو اگر آگے کے ساتھ جوڑیں تو پھر کیا بنے گا؟ ان اتقیتن فلا تخزانا، اگر تم تقوی اختیار کرو تو پھر نزاکت کے ساتھ بات مت کرو، نامحرم کے ساتھ نزاکت سے بات، تو یہ ان اتقیتن دونوں کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں۔ لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ٹھیک ہے بھائی، یہاں ان آیات مبارکہ میں خطاب تو ازواج مطہرات کو ہے، لیکن عمومی ہدایات اور تعلیم جو ہے یہ سب عورتوں کے لیے، سب عورتوں کے لیے خطاب ازواج مطہرات کو ہے، لیکن تعلیم جو ہے یہ ساری عورتوں کے لیے ہے۔ فلا تخضعن بالقول، تو نزاکت کے ساتھ بات مت کرو۔ لا تخضعن بالقول، نزاکت کے ساتھ بات مت کرو۔ دیکھو بھائی، عورت کی آواز میں قدرتی طور پر کچھ نرمی ہوتی ہے، عورت کی آواز میں قدرتی طور پر کچھ نرمی ہوتی ہے، تو اس سے کوئی فاسد مزاج آدمی جو ہے غلط مطلب اور غلط امید نہ لگا لے، تمنا نہ لگا لے۔ قرآن اس پر بھی روک لگا رہا ہے، ٹوک کر رہا ہے کہ تم اپنی آواز کی اس نزاکت کو ختم کر کے، آواز کی اس نزاکت کو ختم کر کے بات کرو۔ ٹھیک ہے، تو جب عام گفتگو عورت کی، اس کے اندر جو نرمی ہے، شریعت اس کو بھی نامحرم کے لیے اجازت نہیں دے رہی، تو اگر عورت نغمہ گائے گی، گانا گائے گی، اس کی تو بطریق اولا شریعت میں ممانعت ہوگی۔ بات سمجھ آ رہی؟ یہ ہمارے جو ہے نا نئے نئے برساتی مینڈکوں کی طرح نا فتنے کئی پیدا ہو جاتے ہیں، ٹار ٹار کرنے لگ جاتے ہیں۔ ان میں ایک غامدی صاحب، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے جی عورت کے چہرے کا ہی پردہ نہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، پاؤں میں جو زیور پہنا ہوا ہے عورت نے، اس کو بھی زور سے زمین پر نہ مارے۔ پاؤں کے زیور کی جھنکار اور چھنکار جو ہے یہ مرد تک نہیں پہنچنی چاہیے، پاؤں کے۔ اور یہ کیا کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں۔ اچھا جی، پہلا قدم یہ ہوا جی عورت کے چہرے کا پردہ نہیں۔ دوسرا جی پھر جو ہے نا جی وہ نغمہ بھی گا سکتی ہے، نغمہ بھی گا سکتی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے لا تخضعن بالقول، عام سادی گفتگو جو ہے اس میں بھی جو تمہاری طبیعت کی نرمی اور نزاکت ہے یہ نہیں ہونی چاہیے کہ دوسرا
فاسد مزاج آدمی جو ہے اس سے طمع رکھنے لگے، غلط امید رکھنے لگے اور اس کا دل تمہاری طرف مائل ہونے لگے، تو نغمے کی کدھر سے اجازت ہو؟ اور پھر اس کے بعد جناب آگے کہتے جی موسیقی بھی اسلام میں جائز ہے۔ ہاں جی، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ ایک آدمی تھا نا، اس نے کہا کسی کو کہ یار میری کمر کے اوپر نا شیر کی تصویر بنا دو۔ اب جناب اس نے سوئی گرم کی، جب چبھوئی تو کہتا آئے، اور اس نے کہا کیا ہے تکلیف ہوتے کہ کیا کر رہا ہے؟ کہتا دم بناتا ہوں۔ اس نے کہا دم کو کیا کرنا ہے، دم کے بغیر بھی تو شیر ہوتا ہے۔ اچھا، اس نے پھر دوبارہ سوئی گرم کی، اب جو چبھوئی تو کہا اب کیا کرتے ہو؟ کہتا پیٹ بناتا ہوں۔ کہتا یہ شیر کو کھائے گا تھوڑی، تو پیٹ بنا رہے اس کا۔ تو اس نے پھر جو ہے سوئی گرم کر کے لگائی تو کہنے لگا، پھر جو سوئی جو چبھوئی تو پھر چیخا کہ اب کیا کرتے ہو؟ کہ آنکھ بناتا ہوں۔ کہتا اس نے دیکھنا تھوڑی ہے۔ اس نے سوئی پھینک دی۔ اس نے کہا شیر ہی کیوں بناتے ہو؟ نہ دم بنانے دیتے ہو، نہ پیٹ بنانے دیتے ہو، نہ منہ بنانے دیتے ہو، پھر ایسے شیر کی کیا ضرورت ہے؟ تو اسلام کی ایسے کی کیا ضرورت ہے جس میں تم نے جناب موسیقی کو بھی جائز کر دیا؟ ہاں جی، تو ہم غامدی صاحب سے کہتے ہیں جی تمہیں ایسے اسلام کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ تو ہر اسلام کے حکم میں تمہیں سختی نظر آتی ہے، اسی شیر والے کی طرح جس کو تصویر بنوانے کا شوق ہے لیکن گرم سوئی برداشت کرنے کا شوق ہے۔ تو تمہیں اسلام کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں موسیقی کو تم نے جائز کر دیا، ہاں جی، اور عورت مرد کے میل جول کی تم نے جناب اس کو اجازت دے دی، اور جناب سارے کچھ کی تو اجازت دے دی، تو پھر پیچھے رہ کیا گیا؟ یہ قرآن کہتا ہے لا تخضعن بالقول، عام گفتگو میں بھی نامحرم سے جو ہے نرمی کے ساتھ بات نہ کریں۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ طمع رکھے وہ آدمی جس کے دل میں بیماری ہے، فاسد مزاج آدمی غلط امید نہ قائم کرنے لگ جائے۔ وقلن قولا معروفا، اور بات کرو دستور کے مطابق، بات کرو دستور کے مطابق، جو عام معروف طریقہ ہے شریف عورتوں کا اس کے مطابق بات کرو۔ وقرن فی بیوتکن، اور گھروں میں جم کر بیٹھو۔ وقرن قرار سے ہے، قرار سے، وقرن قرار سے امر کا صیغہ، گھروں میں جم کر بیٹھو۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور جاہلیت اولی کی طرح دکھلاتی ہوئی نہ پھرو، اپنے آپ کو دکھلاتی ہوئی نہ پھرو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، قائم کرو نماز کو۔ دیکھو جی الجاہلیت الاولی کہا قرآن نے، کیا کہا؟ جاہلیت اولی میں کیا تھا کہ روم اور فارس کی تہذیب سے متاثر ہو کر مکہ اور یثرب کی عورتیں بھی وہ جناب بن ٹھن کے اور جو ہے وہ گھومتی پھرتی تھی مردوں میں بغیر کسی روک ٹوک کے، اس کو قرآن کہتا ہے جاہلیت اولی۔ تو یہ جاہلیت اولی کا لفظ بتا رہا ہے کہ جاہلیت اخری بھی آئے گی، اور وہ جاہلیت اخری آئی ہوئی ہے کہ اسی اسلام آنے کے بعد، ٹھیک ہے، اور جناب روشن خیالی کا تصور قرآن نے پیش کر دیا، اس کے بعد بھی پھر جو ہے اسی پرانی تہذیب کی طرف جاتے ہیں، اور اس کو جناب اب فیشن کے نام پر، عورت اور مرد کے اختلاط کو فیشن کا نام دیا جاتا ہے، فیشن کا۔ قرآن اس کو جاہلیت کہتا ہے۔ تو اسی لیے عورت کا گھر سے باہر نکلنا جو ہے پردے کے ساتھ ہو، بدرجہ ضرورت ہو، بوقت ضرورت بقدر ضرورت، شریعت نے اس کی اجازت دی، ٹھیک ہے، گھر سے نکلنا، ہاں جی۔ اور یہ جو فرمایا لا تخضعن بالقول، اسی سے فقہا نے مسئلہ نکالا کہ عورت اذان نہیں دے سکتی، عورت اذان نہیں دے سکتی۔ بات سمجھ آ رہی؟ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، قائم کرو نماز کو۔ دیکھیے یہاں قرآن کی ترتیب دیکھیے کہ قرآن نے عورت کو اپنی عزت کی حفاظت کرنے کی تاکید اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ سے بھی پہلے نمبر پر رکھا۔ پہلے کہا قرن فی بیوتکن، پہلے کہا لا تخضعن بالقول، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد کہا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ۔ معلوم ہے کہ اسلام کیا چاہتا ہے کہ عورت کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کی چیز اس کی عزت کی حفاظت ہے۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، قائم کرو نماز کو، ادا کرو زکوٰۃ کرو، اور اطیعن اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی ساری باتوں میں چاند ایک تو حکم دے دیے اور اس کے بعد عمومی بتلا دیا، اطیعن اللہ ورسولہ، ساری باتوں میں اللہ اور اس کے رسول کی
اطاعت کرو۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یقیناً اللہ چاہتا ہے کہ دور کر دے تم سے آلودگی، الرجس آلودگی، اہل البیت یا اہل البیت اے نبی کے گھر والوں، ویطہرکم اور پاک کر دے تم کو، تطہیراً خوب پاک صاف۔ تو جمع مؤنث کے صیغوں میں مذکر کے صیغہ آ گیا، ویطہرکم، یہ کم کا صیغہ اہل کی رعایت کرتے ہوئے آیا، اہل البیت، اہل کا لفظ مذکر ہے تو اس کی رعایت کرتے ہوئے یطہرکم مذکر آ گیا، ورنہ اس سے پہلے بھی مؤنث کے صیغے ہیں اور اس کے آگے بھی مؤنث کے صیغے ہیں۔ تو اہل البیت کا مصداق جو ہے وہ اولین مصداق ازواج مطہرات ہیں، اور اس کے ساتھ دوسری جو ہے وہ بھی ضمن اس میں شامل وہ بھی ہیں۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ، یہ دیکھیے یطہرکم تطہیرا، یطہر باب تفعیل سے ہے، ایک تو یہ باب تفعیل مبالغے کے لیے، دوسرا پھر تطہیراً تاکید کے لیے، ٹھیک ہے۔ معلوم ہوا کہ طہارت کا اونچا درجہ جو ازواج نبی کے شایان شان اللہ تمہیں وہ عطا کرنا چاہتا ہے، یطہرکم تطہیرا، طہارت کا وہ اعلیٰ درجہ جو ازواج نبی کے شایان شان ہے اللہ وہ عطا کرنا چاہتا ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور یاد کرو جو تلاوت کی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں۔ ان اللہ کان لطیفاً خبیرا، یقیناً اللہ بڑا باریک بھی باخبر ہے۔ فی بیوتکن فرمایا، فی بیوتکن تمہارے گھروں میں، یہ اعزاز ہے ازواج مطہرات کا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام کا یہی ازواج مطہرات کے حجرے ہی تو تھے، اس کے علاوہ کچھ اور تو تھا نہیں۔ کیوں بھائی؟ ازواج مطہرات کے جو حجرے تھے یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے قیام تھی نا، تو یہی وہی آتی تھی۔ تو فی بیوتکن سے قرآن ان کے اعزاز کو ظاہر کر رہا ہے کہ یہ جو تمہارے حجرے ہیں اللہ کی وحی یہی تو نازل ہو رہی ہے، تو یہ تمہارے گھر میں نازل ہو رہی ہے، اس لیے فرمایا وَاذْكُرْنَ، یاد کرو اللہ کی آیات جو تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہیں، اور حکمت یعنی ان کا فہم جو ہے، آیات کے الفاظ بھی اور ان کے معانی مطالب۔ ان اللہ کان لطیفاً، لطیف ہے اللہ، احوال قلوب کو بھی جانتا ہے، لطیف ہے قلب کے احوال کو بھی خوب جانتا ہے، خبیراً پوشیدہ سے پوشیدہ اعمال ان سے بھی باخبر ہے، پوشیدہ سے پوشیدہ اعمال ان سے بھی باخبر ہے۔ ان المسلمین والمسلمات سے انشاءاللہ کل۔ اچھا بھی دعا کرو حضرت جی کے لیے، اللہ تعالیٰ حضرت جی کو صحت یابی نصیب فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ حضرت جی سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا اللہم اشف مرضانا، اللہم اشف مرضانا۔ یا اللہ پاک کو ہم نے قرآن پاک پڑھا، اس کی برکت سے حضرت جی کو شفا یابی نصیب، حضرت جی کو صحت کاملہ، شفاء عاجلہ مستقل عطا، ان کا سایہ ہمارے سر پر دادیر سلامت فرمائے، ہمیں حضرت جی سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ پاک ہمارے اس پڑھے ہوئے کو قبول فرمائے، کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ یا اللہ پاک ہم سب کو، ہاں جن کی شادی نہیں ہوئی اللہ پاک اچھے خیر والے ان کے رشتے نصیب ہوں، شادیاں آبادیاں نیک صالح گھرانے ان کو نصیب کریں، ہم سب کو یا اللہ پاک خیر کے کاموں قرآن کی خدمت میں ساری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام